بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 502 کا لیسن نمبر 38 کرتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ آج کل کون کون سے ٹرینڈس کا استعمال کر کے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ تو پڑھا کہ ڈس آرڈرز وغیرہ ہوتی ہیں، وہ سب کچھ بھی ہم لوگوں نے تھوڑا سا دیکھا تھا۔ اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کے جو میتھڈز ہیں یہ پوری ہسٹری میں یہ بھی چینج ہوتے رہے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم۔ اگر ہم لوگ دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اسپیکولیشن کی بنیاد پہ ایک سائنس بنائی گئی تھی سائیکالوجی کی، یعنی کہ صرف بس بغیر کسی شواہد کے، بغیر کسی ایویڈنس کے ہی کوئی بات کر دی جاتی تھی، کوئی ایویڈنسز نہیں موجود ہوتے تھے۔ پھر جیسے کہ بڑے بڑے فلاسفرز تھے، سوکریٹس وغیرہ، انہوں نے بغیر کسی ایویڈنس کے باتیں کی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ سائیکالوجی نے موو کیا اور سائنٹیفک بیہیویئر کی طرف آ گئی، کہ سائنٹیفک اسٹڈی کی طرف آ گئی کہ بیہیویئر، ہیومن بیہیویئر کو سائنٹیفکلی اسٹڈی کیا جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم لوگ میتھڈس کی بات کریں تو سائیکولوجیکل ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کے جو میتھڈ ہے وہ بھی چینج ہوتے رہے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھا نا کہ ڈفرینٹ اسکولز ہوتے ہیں سائیکالوجی کے، سائیکو ڈائنامک اسکول ہوتا ہے، پرسپیکٹیو ہوتا ہے، بیہیویئر اسکول ہے، کوگنیٹو اسکول ہے۔ اب یہ والے جو سارے کے سارے اسکولز ہیں نا، کیونکہ یہ سائیکولوجیکل پرابلمس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کے اوپر غور کرتے ہیں، اس وجہ سے ہر اسکول کا اپنا میتھڈ ہے ٹریٹ کرنے کا، اور اپنی میتھڈس کو یہ استعمال کرتے ہیں پرابلمس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں۔ آج کل اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جو اسٹینڈرڈس مانے جاتے ہیں اس کی بیس پہ مینٹل ڈیزیز کو دو کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ ایک وہ والی ڈس آرڈر جو کہ لیس سیویئر ہوتی ہیں، ان کو نیوروسس کہا جاتا ہے، جو کہ زیادہ شدید نہیں ہوتی۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ایک جو ڈس آرڈرس ہوتی ہیں دیٹ از اے سائیکوزس۔ سائیکوزس سب سے زیادہ سیویئر قسم کی جو دماغی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ سائیکوزس بولتے ہیں۔ آج کل پوری دنیا میں ڈیزیزز کی کلاسیفیکیشن کے لیے دو اویلیبل ہیں ہمارے پاس مینولز۔ ایک جو مینول ہے وہ ہے انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز یعنی کہ ICD، اور دوسرا جو مینول موجود ہے دیٹ از اے ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول دیٹ از اے DSM۔ جو ICD ہے اس کو ڈیولپ کیا تھا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں، اور جو DSM ہے اس کو ڈیولپ کیا تھا امریکن سائیکیٹرسٹ ایسوسیشن نے۔ یہ اب لوگوں کے MCQs کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی سائیکالوجسٹ تھے انہوں نے یہ مل کے یہ دونوں مینولز انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں۔ اس میں پوری لسٹ موجود ہے مینٹل ڈیزیزز کے بارے میں۔ اب اگر ہم لوگ بات کریں تو کس قسم کی ڈیزیز ہے اس کی نوعیت کے بنا پہ ٹریٹمنٹس بھی دو طرح کی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ ڈیزیز کو دیکھیں گے کہ وہ کس قسم کی ہے، اس کی بنا پہ ہی ہم لوگ دونوں میں سے کوئی ایک ٹریٹمنٹ استعمال کریں گے۔ ایک جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ سائیکولوجیکل اپروچز کو استعمال کر کے دیا جاتا ہے، اس لیے ہم لوگ اس کو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بولتے ہیں۔ دوسرا جو ہوتا ہے نا وہ بایولوجیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ بایولوجیکل اپروچز کو استعمال کر کے جو ٹریٹمنٹ کا میتھڈ دیا جاتا ہے دیٹ از اے بایولوجیکل ٹریٹمنٹ۔ سائیکولوجیکل میتھڈ جو ہوتا ہے نا ٹریٹمنٹ کا، اس میں پیشنٹ کو میڈیسنز نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، انسان کی جو نفسیات ہے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ سائیکولوجسٹ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے تو مین وجہ ڈھونڈتے ہیں کہ بیماری کی مین وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پیشنٹ کی بات سنتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر بات کرتے ہیں، آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی یہ والی پرابلم، یہ والی ڈیزیز ہے، یہ اس کی وجوہات ہیں، یہ سب کچھ۔ سائیکالوجسٹ کا مین فوکس ہوتا ہی یہی ہے کہ جو مین بیماری کی جو جڑ ہوتی ہے نا اس جڑ کو ڈھونڈنا، ٹھیک ہے، جو کہ پیشنٹ کو جو بھی پرابلم وغیرہ فیس کرنی پڑ رہی ہے، اور پھر پیشنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے اس پرابلم کو ایلیمینیٹ کرنا، اس کے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا۔ اس ٹیکنیک میں کوئی میڈیسنز کا استعمال نہیں کیا جاتا، اس میں تھراپیز کا استعمال کیا جاتا ہے جن کو ہم لوگ سائیکو تھراپیز بولتے ہیں۔ گروپ تھراپی ہوتی ہے، فیملی تھراپی ہوتی ہے، یہ ساری جو تھراپیز ہوتی ہیں نا وہ اس میتھڈ آف ٹریٹمنٹ کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد دوسری طرف جو بایولوجیکل اپروچ ہے، اس میں جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا صرف ان کی بات سن کے یا ڈسکس کر کے نہیں ٹریٹ کیا جاتا، ان کی بات بھی سنی جاتی ہے، پرابلم کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں میڈیسنز بھی دی جاتی ہیں۔ اس میں جو سائیکولوجیکل میتھڈ استعمال کرتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں سائیکولوجسٹ، اور جو بایولوجیکل میتھڈس کا استعمال کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں سائیکیٹرسٹ، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، سائیکولوجسٹ کبھی بھی میڈیسن نہیں دیتا، سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے نا وہ میڈیسنز دیتا ہے۔ جو سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے وہ مختلف قسم کی میڈیسنز ریکمینڈ کرتا ہے۔ اب جو یہ سائیکیٹرسٹ
میڈیسن اس لیے دیتا ہے تاکہ پیشنٹ وہ والی میڈیسنس کو یوز کر کے ریلیکس فیل کر سکے. جو بایولوجیکل جو اپروچز ہوتی ہیں یہ صرف پرابلم کے اوپر صرف فوکس نہیں کرتی بلکہ یہ میڈیسنس کے تھرو پرابلم کو ٹریٹ کرتی ہیں. اب ہم لوگ ذرا ڈیپتھ میں جا کے ان دونوں اپروچز کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ سائیکولوجیکل اپروچز کو دیکھتے ہیں. جیسے کہ پہلا بتایا گیا کہ سائیکولوجیکل اپروچز کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں فوکس کیا جاتا ہے کہ پہلے پرابلم کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا مین وجہ ہے کہ یہ والی پرابلم کریٹ ہوئی ہے. اس میں میڈیسن کا استعمال نہیں کیا جاتا. جو سائیکولوجیکل اپروچز ہیں وہ مختلف ہیں. سائیکو ڈائنامک میتھڈالوجیز ہیں, بیہیویئرل میتھڈالوجیز ہیں, کوگنیٹو میتھڈالوجیز ہیں, ہیومنسٹک میتھڈالوجیز ہیں, اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ کے لیے گروپ میتھڈالوجیز استعمال کی جاتی ہیں. تو یہ نیم آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں. اب ہم لوگ ذرا ان ساری کی ساری میتھڈالوجیز کو ون بائی ون ذرا ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں. سب سے پہلے سائیکو ڈائنامک میتھڈالوجیز. یہ والے جتنے بھی میتھڈز ہیں نا یہ اس ایگزامشن پہ بنائے گئے ہیں کہ جتنی بھی نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں یا جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں یہ انکانشیس کی وجہ سے کریٹ ہوتے ہیں, یا ماضی میں کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کہ ان ریزولو رہ گئے تھے اس وجہ سے یہ ہوتی ہیں. اس لیے جو سائیکو ڈائنامک تھراپسٹ ہوتا ہے یہ ہمیشہ انکانشیس موٹیویشنز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر پیشنٹ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے ماضی کے جتنے بھی کنفلکٹس وغیرہ ہیں ان کو سلجھائے. اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی مین بیماری کی یا مسئلے کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے, مینٹلی کون سی چیزیں جو کہ انسان کو ڈسٹرب کر رہی ہے, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سا میرے ماضی میں ایک مسئلہ تھا یا کون سی ایک بری یاد ہے جو کہ مجھے بار بار ڈسٹرب کر رہی ہے. تو چاہے پیشنٹ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو, سائیکو ڈائنامک تھراپسٹ کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ کو نہیں بھی پتہ ریزن تو وہ اس ریزن کو ڈھونڈے. ٹھیک ہے, اگر پیشنٹ کو خود پیشنٹ پریزنٹ پرابلم کو پاسٹ کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پا رہا تو سائیکو ڈائنامک تھراپسٹ خود ڈھونڈے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو فیمس سائیکولوجسٹ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, سیگمنڈ فریڈ بہت بڑا نام ہے. انہوں نے سب سے پہلے انکانشیس اور موٹیویشنز کے بارے میں بات کی تھی. دوسرا نام اس زمرے میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے دیٹ از الفریڈ ایڈلر. انہوں نے انفیریورٹی فیلنگس کا کنسیپٹ دیا تھا کہ آرگینک انفیریورٹی کی وجہ سے انفیریورٹی فیلنگس کریٹ ہوتی ہیں اور پھر یہ والی فیلنگس انفیریورٹی کمپلیکس میں یعنی کہ احساس کمتری میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اس کے بعد تیسرا جو نام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے دیٹ از جنگ نے کلیکٹیو انکانشیس کا کنسیپٹ دیا تھا. چوتھا نام جو ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے دیٹ از کیرن ہارنے نے نیوروٹک نیڈس کے بارے میں بات کی تھی کہ ہر انسان ان نیڈس کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے. تو یہ والا جو میں نے یہ یلو کیا ہوا ہے نا یہ سارے کے سارے نیمز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنے ہیں. آگے ہم لوگ چلتے ہیں بیہیویئرل اپروچ کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں. بیہیویئرل اپروچ بھی سائیکولوجیکل اپروچ ہوتی ہے. پاولاو کا کنسیپٹ یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ انہوں نے کنڈیشننگ کا ایک کنسیپٹ دیا تھا. اس میں سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن کا میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ جوزف والپ نے اس کو ڈسکور کیا تھا, ڈیولپ کیا تھا کہ ہم لوگ اس میتھڈ کو استعمال کر کے مینٹل ڈس آرڈرز کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو نا بار بار وہ ایلیمنٹس دکھائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو کوئی خوف ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر انسان سانپوں سے ڈرتا ہے نا اس کو بار بار آہستہ آہستہ سانپ دکھائے جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ سانپوں کا جو خوف ہوتا ہے نا وہ ریموو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تیسرا جو میتھڈ ہوتا ہے اس کیٹیگری میں مینٹل ڈس آرڈرز, یہ والی جو ساری ہم لوگ کیٹیگریز پڑھ رہے ہیں جو کہ سائیکولوجیکل جو میتھڈز ہوتے ہیں یہ ہم لوگ وہ والی بیماریاں کیور کرتے ہیں, ان بیماریوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جو کہ کم ہوتی ہیں, جو کہ زیادہ سیویئر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا, تیسری جو اپروچ اس میں استعمال کی جاتی ہے دیٹ از اے کوگنیٹو اپروچ. کوگنیٹو کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ سارا ایک کوگنیشن کے اندر آتی ہے. کوگنیٹو تھراپی اس بنیاد پہ بنائی گئی ہے کہ جتنی بھی مینٹل پرابلمز ہوتی ہیں یہ غلط سوچ کا نتیجہ ہوتی ہیں. یعنی کہ انسان کی منفی سوچ ہوتی ہے نا, ہر چیز کا غلط مطلب نکالتا ہے, اس وجہ سے کوگنیٹو جو ہے وہ مینٹل پرابلمز ہوتی ہیں. تو جو کوگنیٹو تھراپسٹ ہوتا ہے یہ ہمیشہ انسان کی سوچ کو پہلے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے, انسان کے سمپٹمز کو ریلیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں انسان کی وہ سوچ بدلی جاتی ہے جو کہ اچھی نہیں ہوتی. یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ
انسان یہ فیل کرتا ہے، ان کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے، انسان یہ فیل کرتا ہے کہ کوئی اسے پیار نہیں کرتا، کوئی اسے محبت نہیں کرتا، کوئی اس کی کیئر نہیں کرتا. تو تھراپسٹ یہ جو ایک فالٹی تھنکنگ، یہ جو غلط سوچ ہوتی ہے نا، ایک تو اس کو ریموو کرتے ہیں پیشنٹ کے مائنڈ سے، تاکہ وہ جو پیشنٹ ہے وہ زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرے اور پیشنٹ ایسا فیل کرے کہ لوگ دوسرے جو لوگ اس کی کیئر کرتے ہیں. البرٹ ایلس نے راشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی کا جو میتھڈ ہے وہ استعمال کیا تھا ایز اے میتھڈ آف ٹریٹمنٹ. تو یہ ہمارے جو آج کے لیکچر کی والی تھراپیز تھی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ مزید جو دوسری جو میتھڈالوجیز ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. یہ آپ لوگوں کے لانگ کوسچن کے حساب سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ایز اے شارٹ بھی آپ لوگوں کو کوئی ایک میتھڈالوجی وہ اٹھا کے دے دیں گے اور کہیں گے کہ بتائیں اس کو آپ لوگ ڈیفائن کریں، اس کو تھوڑا آپ لوگ الیبوریٹ کریں. تو اوور آل سارا ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ والا جو میں نے یالو پارٹ میں نے ہائی لائٹ کیا نا، یہ آپ لوگوں کے MCQs کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، باقی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.